الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا تھپکا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے اور اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. محترم وارث و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اطاعت کے اندر، ان کی لیڈرشپ کو مان کر، ان کی فرمانبرداری کے اندر مصر سے نکل کر شام کی طرف چلے ہیں. رستے میں وادی سینا کے اندر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رستہ بھلا دیا اور وہ اس وادی سینا کے اندر، صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہ گئے اور کافی لمبی چوڑی مدت تک وہ وہاں پر بھٹکتے رہے. اسی دوران جب انہیں کھانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ رب العزت نے کھانے کا من و سلوہ کی شکل میں انہیں کھانا عنایت فرمایا، اور جب انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے ایک پتھر کے اندر سے اور یا ایک پہاڑ کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے، جس سے اس بنی اسرائیل نے جو اپنے پانی کی ضرورت کو پورا کیا. اور اس کے بعد جب یہ اللہ کی نعمتوں کو استفادہ کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کو اٹھا رہے تھے، اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، تو اب طبیعتوں کے اندر تھوڑا سا بگاڑ پیدا، چونکہ ان کے پہلے سے نافرمانی کا غلبہ زیادہ تھا اور انہوں نے موقع موقع پہ شریعت و سنت کے احکامات کو گرانٹڈ لینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے موقع موقع سے اللہ کو اور اس کے نبی کے لائے ہوئے انعامات کو انہوں نے گرانٹڈ لیا ہے اور اس کو ایک ہلکی نظر کے اندر اس کو لے کر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے ان پر اپنے انعامات کو بارش فرمائی تھی اور اتنے موقع پر ان کو بڑے بڑے گناہوں کو بخش کر اللہ رب العزت نے پھر سے انہوں موقع دیا، چانس دیا تھا، تو وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ اپنی طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے وہ اس کے اندر الجھتے رہ گئے اور نافرمانیاں کرتے رہ گئے. انہی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ موسیٰ ہم تو جب مصر میں تھے، ہم جب وہاں تھے تو وہ مختلف قسم کی سبزیاں کھاتے تھے، مختلف قسم کے کھانے کھاتے تھے، مختلف قسم کے ہم پینے پیتے تھے، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری میں ہم لوگ یہاں آ گئے. اب آنے کے بعد بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک ہی قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے، ہمیں ایک ہی قسم کا پانی پینے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو آپ کے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہیں، زمین کی سبزیاں ہیں، اس کی دالیں ہیں اور اس پیاز ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو زمین اگایا کرتی ہیں، وہ چیزیں ہیں، اس کھانے ہمیں پسند ہیں، وہ کھانے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں. یہ آپ اپنے رب سے دعا کریں. مفسرین نے اس موقع پہ ایک بڑی عجیب بات نقل فرمائی ہے کہ یہ چونکہ انسانی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کسی ایک چیز سے اگتا جاتا ہے.
اس کا دل بھر جاتا ہے، پھر اس کو وہ لمبے زمانے تک، لمبے مرحلے تک اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو مناسب طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ضرورت تھی دوسرے نئے کھانوں کی، دوسرے نئے قسم کی چیزوں کی، تو وہ اللہ سے مناسب انداز میں آداب کے ساتھ، آداب کی رعایت کرتے ہوئے رسول سے درخواست کرواتے، اللہ سے درخواست کرتے کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے، آپ کی جو اب تک کی نعمتیں ہیں وہ بڑی اونچی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے دل رہی ہیں، ہم اس کی ناشکری نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک انسانی ڈھانچے کے اندر ہونے کی وجہ سے، ایک انسانی جسم میں ہونے کی وجہ سے ہماری طبیعتیں اس سے تھوڑی سی اکتا گئی ہیں، اگر اللہ اپنے مناسب سمجھے، اللہ کا احسان ہو جائے تو تھوڑی سی اور سبزیاں دے دے۔ مفسرین اس موقع پر نقل، اگر بنی اسرائیل اس مناسب طریقے سے اللہ سے سوال کرتے تو اللہ کی ذات سے بعید نہیں تھا کہ ان کو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتا، وہ بھی نصیب کر دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے چونکہ آرڈر دیا تھا اور اس طرح کی کمپلینس کی تھی موسیٰ سے کہ موسیٰ تیرے ساتھ آ کر ہم تو پھنس گئے، تیری اطاعت کے اندر تیری بات کو مان کر ہم تو نقصان میں آ گئے، ہم خسارے میں آ گئے، ہم تو اب ایک ہی چیز پہ ہمیں اکتفا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کھانے کے لیے چیزیں نہیں ملتی، پینے کے لیے چیزیں نہیں ملتی، ہمیں تو یہی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کمپلینس کا انداز انہوں نے شروع کر دیا، انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دیا، اور تو شکایت کے اندر جو سب سے غالب جو پہلو جو ہوتا ہے شکایت کے اندر، وہ ناشکری ہوتی ہے۔ اب اپنی زندگی کے اندر اٹھا کر دیکھیں، ہماری زندگی کے اندر بھی جب کبھی بھی ہماری زندگی ہماری ذات سے کمپلینس ہونا شروع ہو اور ناشکری، اس کے اندر ناشکری غالب ہوگی، جب کسی چیز سے بھی ہمیں کمپلینس ہوگی تو اس کے اندر ناشکری غالب ہوگی۔ تو یہی وجہ ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کمپلینس کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو نعمتیں تھیں وہ بھی چھین لی، اور انہیں کسی بستی کا، ایک بستی جس کو بعض مفسرین کے رائے کے مطابق اریحہ کہا جاتا ہے، اس بستی کا ان کو ایڈریس دیا گیا، وہاں ان کو پتہ دیا گیا کہ وہاں چلے جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو جو چیزیں آپ کو چاہیے، جس کا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنی محنت سے زمین میں جوت کر، زمین کو جوت کر، اس میں ہل چلا کر، اس کی کاشتکاری کر کے، اس کو کھیتی کر کے آپ اگا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ اب تک کے جو کھانے آپ کو ایزی مل رہے تھے اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے مل رہے تھے، وہ اب آئندہ ملنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا کھانا وہاں کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس سے ایک تو مفسرین نے بات نقل فرمائی ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کے اندر جب کبھی شکایت کا غلبہ ہو، جب کوئی کمپلینس ہو اپنی زندگی کے اندر، جو روٹین ہے اس سے کوئی کمپلینس ہو، اسلامیات کے کچھ نعمتوں سے کہ جب آدمی کی طبیعت اگتا جائے، تو اس کے لیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ مناسب ہو۔ ہمارا دعا کے اندر بھی یہ نہ ہو کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا ہوا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھ کو اس کی ضرورت ہے، آرڈرز کا طریقہ نہ ہو۔ ہم اللہ کوئی ہمارا نعوذ باللہ کوئی نوکر نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اچھے انداز کے اندر اللہ سے بندگی کو اپنی مان کر، چھوٹے بن کر، اور بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، ذلت کو برداشت کر کے، اس لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جتنا ذلیل کریں اتنا اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ان دعاؤں کے اندر شکایتوں کو نہ رکھیں کہ اللہ مجھے تو اس کی ضرورت تھی، مجھے تو 4 بیڈ روم والے گھر کی ضرورت تھی، مجھے تو نے 1 بیڈ روم والا گھر دیا، مجھے تو دسترخوان پر 10 کھانوں کی ضرورت تھی، تو نے ایک ہی قسم کا کھانا دے دیا، مجھے تو اچھی سواری کی ضرورت تھی، تو نے ایک سستی قسم کی سواری مجھے دے دی۔ ان طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ آدمی کے اکثر نفسانیتی تقاضوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ناشکری کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں اندر طبیعت میں غالب ہوتی ہیں، نتیجہ وہ ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک اصل اصول ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط ہیں۔ اللہ کا کسی قوم کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ریلیشن یا کوئی اس طرح وہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو فیور کر دے یا کسی کو انفیور کر دے، یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے اصول بنے ہوئے، ضوابط بنے ہوئے ہیں، اور بار بار میں نے باتیں عرض کی کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ انبیاء کی اولاد ہے، ان کے باپ دادا سارے اکثر نبی ہوا کرتے تھے، اور ان کے اندر سینکڑوں نبی آئے ہیں، لیکن زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اصول نہیں تھے۔ اللہ کے نے جو اصول کریٹ کیے ہوئے، جو بنائے ہوئے ہیں نظام کو چلانے کے لیے، وہ اصول سے ان کی زندگیاں دور تھی، اس اصول کے خلاف کیا، باوجود یہ کہ نبی کے اولاد ہیں، نبی کی نسل میں سے اللہ نے ان کو ذلت اور ان کو برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی کی بات کو آگے والی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے۔ اور صحابہ کرام کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، اکثر و ترین اس میں سے مشرکین کی اولاد ہیں۔ آپ صحابہ کو زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کون تھے؟
اور ان کی زندگی کیسے گزری ہے، حضرت عثمان کے والد کون تھے، ان کی زندگی کیسے گزری، حضرت علی کے والد کون تھے، ان کی زندگی کیسے گزری. جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ، وہ صحابہ جن کے اوپر جنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، جن کے اوپر جنت کا اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے. عشرہ مبشرہ 10 صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، باوجود وہ کبھی دنیا کے اندر ہے، وہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ان کو دنیا کے اندر کہہ دیا تو جنتی ہے. اور رسول نے کہہ دیا، اللہ کے رسول ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ پتھر کی لکیر ہے، پانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے جو مٹ جائے، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود ان کی زندگی تقوی کے ساتھ تھی. لیکن مجھے یہ عرض یہ کرنا تھا کہ ان کے باپ دادا کو آپ دیکھیں تو وہ سارے مشرکین تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے اصول کو فالو کیا اور اللہ کے اصول کو بجا لائے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا اور ان کو بلند کر دیا. اور یہ قوم آلریڈی چمکی ہوئی تھی، ان کے باپ دادا چمکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے زندگی کے اندر جو اصول اپنائے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنایا، وہ چمکنے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. تو اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ کا ریلیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتہ داری کے بنیاد پر کسی کو فیور کر دے، کسی کے ساتھ انفیئر کر دے، نعوذ باللہ. یہ اللہ کے اصول و ضوابط ہیں. تو ان چیزوں کو اللہ بزرگ نے اس آیت کے کریمہ کے اندر بیان فرمایا تھا. اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس کی جو پہلی آیت تھی اس کے اندر اللہ بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے جو ان چیزوں کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ دنیا کے اندر یہ زمین کی کچھ اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے مل جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. کیا آپ اعلیٰ چیزوں کے مقابلے میں ادنا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہائی لیول کی جو چیزیں دی ہیں، آپ اس کو اگنور کر کے، اس کو سائڈ کر کے، آپ لوور قسم کی چیزیں آپ مطالبہ کر رہے ہیں، لوور قسم کی چیزیں آپ مانگ رہے ہیں. اس میں دو اشارے تھے، ایک تو یہ محدثین نے کھانے کی طرف اشارہ کیا، ایک تو مفسرین یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اپنی زندگیوں کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی اب تک کی زندگی جو تھی وہ پہلے فرعون کی غلامی میں تھی، ایک غلامی میں آپ رہتے تھے، آپ اس زندگی کو یاد کر رہے ہیں، وہاں کے آپ ان چیزوں کو یاد کر چہرے کہ ہماری زندگی وہ اچھی تھی، اور ہم موسیٰ تیری اطاعت کے اندر آنے کے بعد، تیری فرمانبرداری میں آنے کے بعد ہم تو ذلیل ہو گئے، ہم تو بے سروکار رہ گئے، اور ہمارے پاس اتنے وہ دنیا کے اسباب اتنے سارے نہیں ہیں. تو ایک تو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ اس غلامی کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس آزادی کی زندگی کے مقابلے میں. یہاں آپ کو آزادی دی گئی ہے. وہ فرعون جو آپ کے بیٹوں کو مارتا تھا اور آپ کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان کو غلام بناتا تھا، وہ زندگی آپ کو زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ذالک وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر یعنی ان بنی اسرائیل پر، ان یہودیوں پر، ان پر ذلت اور بے کسی کا تھپکا لگا دیا گیا، ان پر ذلت کا تھپکا لگا دیا گیا. اور وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بڑی لمبی چوڑی تفسیر مفسرین نے کی ہے، اور چونکہ ساری باتیں کھل کر کے اندر مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ایک بات تو یہ کہ ان آیت کے اندر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ایک اٹل فیصلہ قرآن شریف کے اندر اس قوم کے بارے میں نقل کر دیا گیا ہے کہ یہ قوم رہتی دنیا تک ذلیل ہوتی رہے گی. ان پر بے کسی کا تھپکا لگا ہوا ہے، چاہے دنیا کے اندر جن ٹکڑوں کے مالک ہو جائے، دنیا کے اندر جن اسباب ان کے پاس مہیا ہو جاوے، دنیا کے جتنا بھی فائنینشل اسٹاک ان کے پاس جمع ہو جاوے، اور جتنے زمین کے اوپر ظالمانہ قبضے کر لیں، لیکن اس قوم کو کبھی کوئی انسان عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کبھی کوئی انسان ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ان کی مجبوریاں الگ چیز ہیں. دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے علاوہ بہت سی اور قومیں بھی دنیا کے اندر رہتی ہیں، چونکہ ان کے مفادات، ان کے بینیفٹس ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے فائنینشلی چیز سے وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ منہ کے اوپر تھوڑا سا وہ رسپیکٹ دے دے، وہ تھوڑا سا ہنس موس کر لے تاکہ وہ بزنس کے سلسلے میں وہ باقی رہیں، لیکن عزت کی نگاہ سے، رسپیکٹ کی نظر سے، ایک رسپیکٹڈ پرسن ہونے کی حیثیت سے کسی ایک یہودی کو دنیا کے اندر نہیں دیکھا جائے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹیں. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کوئی ان سے عناد، کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے طرح سے کوئی نفرت نہیں بیٹھ گئی. وجہ کیا تھی؟ ان وجہوں کا آئندہ آنے والے آیت کے ٹکڑے میں بیان ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جو ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک ذلیل ہوتے رہیں گے، یہ کسی کی ماتحتی میں رہیں گے، کسی کے انڈر رہیں گے، یہ کبھی ایک عزت دار شہری بن کر،
ایک رسپیکٹڈ پرسن بن کے دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ دنیا کے اندر چاہے لوگ جن سے بھی خوف کی بنیاد پر، جنہی اسباب کی بنا پر، جنہی مصلحت کی وجہ سے لوگ خاموش ہیں، لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور ان کو ہمیشہ ذلیل اور خار دیکھا جاتا ہے۔ اور اب تک تو ان کی ابھی تک کوئی کسی کی اپنی ریاست قائم نہیں کر سکے۔ ایک آپ اگر اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یہ اپنی ریاست کو قائم نہیں کر سکے۔ اللہ نے ہمیشہ ہند کو کسی کے زیر تحت رکھا، کسی کی ماتحتی میں رکھا، اور وہ ان کو مارے جاتے تھے، ان کو کاٹے جاتے تھے، اور ان کو غلام بنائے جاتے تھے، اور ان کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے جو ایک نارمل انسان کو دیے جاتے۔ اس کے بعد پھر یہ ہیومن رائٹس کے سارے ڈنڈورے پیٹے گئے اور ساری چیزیں اس کے بعد پیدا کی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ جو اصول، جو طریقہ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا بیان کیا ہوا ہے، جو اس تمام جہان کا خالق ہے، جو مالک ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے جو اصول بیان کیے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے اندر آنے والا 6 فٹ کا انسان اس سسٹم کو چینج کر کے اپنی مرضی سے اس کو چلانا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے اس کو اندر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زندگی کے اندر ان کے اوپر یہ تھپکا لگا دیا گیا کہ یہ قوم کبھی بھی عزت دار نہیں بن سکتی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہاں تک حد نہیں تھی، یہاں تک نہیں تھا کہ وہ صرف وہ آیاتوں کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کے فرامین کو نہیں مانتے تھے۔ آگے مسئلہ یہ ہوتا تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ناحق نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ شہید کر دیتے تھے۔ قرآن شریف میں 2 انبیاء کرام کا ذکر بیان کیا گیا ہے، ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ یہ 2 مشہور نبی ہیں، جو مشہور اللہ کے رسول ہیں۔ ان بدماشوں نے ان کو شہید کر دیا، ایک کو آرے سے چیر دیا گیا اب اس میں سے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اچھی باتیں لے کے آتے تھے، انہیں نیک بنانا چاہتے تھے، انہیں دیندار بنانا چاہتے تھے، ان کو یہ چاہتے تھے کہ تم اپنی منمانی زندگیاں چھوڑ کر اللہ کی ربمانی زندگی پر لاؤ، تم اپنی زندگیوں کو یہاں سے نکال کر ربمانی زندگیوں پر لاؤ۔ اس میں ہو سکتا ہے تم کو اپنی پوزیشن لوز کرنی پڑے، ہو سکتا ہے اپنے تقاضوں کو، اپنے نفسانیت کو لوز کرنا پڑے، لیکن اصل زندگی یہ ہے جو اللہ کا رسول لے کر آیا تھا۔ لیکن جب وہ باتیں زیادہ ہوتی گئی تو وہ لوگ، انہوں نے ایک مقام ہی آیا تو انہوں نے ان نبیوں کو قتل کر دیا، اور 1-2 نبی نہیں، سینکڑوں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا اور ان کو ذبح، ان کو قتل کر دیا۔ قرآن شریف نے تو ان تمام کے واقعات کو بیان نہیں کیا گیا، البتہ بائبل کے اندر خود ان چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے، اور مستقل اس کا باب قائم کر کے، اس کا ٹاپک بیان کر کے ان کی اس طرح کی حرکتیں بیان کی گئی ہیں، جنہوں نے کتنے انبیاءوں کو کس طرح انہوں نے اس کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، اور لمبی چوڑی فہرست ہے ان کی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بڑے انبیاء اور بڑے سینکڑوں رسول بھیجے تھے، تو ان رسولوں کو انہوں نے اپنے اندر سے اس طرح ان کو ختم کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل اور غمخوار لگے رہیں گے، ان کو اوپر ذلت کا تھپکا لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ بات صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حکم صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حکم میں نے ابھی عرض کیا اللہ کے اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اصول جس زمانے کے اندر بھی اور جس قسم کا، جس کنٹری کا آدمی بھی اس کو فالو کرے گا اور اس پر اپنی زندگی ڈالے گا، اس کے لیے وہی حکم ہے جو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے وہ حکم بیان کیا گئے جو اللہ کی آیاتوں کو ترمیم کر کے مختلف قسم کے فرقے بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے انہوں نے ڈیوائزن کھڑے کر دیے اور مختلف قسم کے فرقے بنانا شروع کر دیے۔ کئی تو وہ نبوت اور رسالت کا انکار کر کے نئے نبیوں کی شادی چلانا چاہتے ہیں اور نئی نبیوں کو لانا چاہتے ہیں۔ کئی تو وہ عزت عیسیٰ کے نام پر کسی کو کھڑا کرتے ہیں، کئی تو عزت مہدی کے نام پر کسی کو کھڑا کرتے ہیں، اور اپنی سستی پبلکسٹی کے لیے وہ اسلام کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کا یہی حکم ہے، وہ گروہ کبھی بھی دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اور نہ وہ عزت کی چوٹیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ عزت کی چوٹیوں تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو ماننا، اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے ماننا اور اس کے اپنی زندگی کے اندر پورا اتارنا، اور نبی کے طریقے کو صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس کا اگر اپوزٹ سوچا جاوے، سمجھا جائے، مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کو قتل کرنے کے بجائے نبیوں کی پوری اطاعت کی جاوے، ان کی فرمانبرداری کی جاوے، ان کو کمانڈز کو فالو کیا جاوے،
تب جا کے اللہ رب العزت دنیا کے اندر چمکاتا ہے۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام جو تھے وہ ایک مکے کی بستی سے نکل کر دنیا کی حکومت ان کے قدموں میں آ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، دوسرا یہ ہوا کہ وہ نبیوں کو شہید کرتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے، اور تیسری وجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی لمٹ کراس کر دی، نافرمانیوں کی جو لمٹس جو ہوتی تھی وہ لمٹ کو کراس کر دیا، انہوں نے بے حد زیادتیاں کی، ایک موقع پہ نہیں، دو موقع پہ نہیں، تین موقع پہ نہیں، چار موقع پہ نہیں، ایک رسول کو شہید نہیں کیا، دو کو نہیں کیا، تین کو نہیں کیا، انہوں نے اس کی لمٹ کراس کر کے، انہوں نے پوری باؤنڈریز کو کراس کر کے اس کے آگے چلتے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عزت ان کے اوپر بے کسی کا اور ان کے اوپر ذلت کا تھپکا لگا دیا گیا۔ ایک اللہ کا اصول ضابطہ ہے اس زمانے کے اندر بھی اور آئندہ رہتی دنیا تک، اس لیے مسلمانوں کے اندر جو مختلف قسم کے خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ ولاد کے نام پر، حضور کے برڈے منانے کے نام پر نعوذ باللہ کیسے کیسے خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ پارٹیاں لگائی جاتی ہیں، کئی کلو کا کیک بنایا جاتا ہے، یہ سارا کے سارا ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ اسلام کے اندر ترمیم ہے، اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو ایڈ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی ماں کے جنازے کے اوپر کوئی برڈے نہیں مناتا، کوئی اپنی ماں کے جنازے پر، اللہ کے رسول کی انتقال اسی دن ہوا ہے، بعض روایات کے مطابق اللہ کے رسول کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، لوگ اس کو اپنی اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت کے اندر اختلاف ہے، بعض نے 8 تاریخ بیان کیا ہے، بعض نے 12 بیان کیا ہے، بعض نے 15 18 بیان کیا ہے، تو یہ مختلف قسم کے، لیکن آپ کا انتقال ہونا، آپ کا دنیا سے رخصت ہونا، دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ آپ کا بالیقین 12 تاریخ کو ہے، آپ کا 12 تاریخ کو ہے۔ کوئی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ماں کے انتقال پہ جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، کوئی برڈے مناتا ہے، کوئی خوشی مناتا ہے، کوئی خوشی مناتا ہے، یہ باطل قسم کی دلیلیں جو سطحی لیول کی جو دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کا دنیا میں آنا ایک خوشی کا مقام ہے، تو نبی کے آنے سے جو برکات اور جو رحمتیں جو اللہ کے انعامات جو نازل ہوتے تھے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے ساتھ وہ تمام چیزیں چلی گئی، وہ تمام برکات چلی گئی، اب جبریل وہیں لے کر نہیں آنے والے، اب آپ حضور کی بعثت، حضور کے ہونے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے، یہ آپ کے موجود ہونے کی فضیلت تھی، یہ تو حضور کے جانے سے ساتھ یہ بھی چلی گئی، تو یہ فضیلت جانوں کے اوپر خوشیاں منائی جانی چاہیے، رونا چاہیے آدمی کو کہ جو نعمتیں، جو ایڈوانٹیج ہم کو ملے ہوئے تھے، جو اچھی چیزیں ہمیں حضور کی صحبت میں ملی ہوئی تھی، اگر حضور دنیا میں ہوتے اور دین سیکھنے ملتا، اور دین سمجھنے ملتا، اور ہم ان کے اپنے مسائل کو آسان کر دیتے۔ حضور نے سینکڑوں معجزات کیے ہوئے، ان کے معجزات کے ذریعے سے مسلمانوں کے حالات آسان ہو جاتے تھے، کسی موقع پر پانی کی ضرورت پڑی، حضور کے کسی معجزے کی وجہ سے، حضور کے کسی اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو ایسا اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ دیا گیا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اوپر پانی چلنے لگتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اوپر وہ بیمار آدمی صحیح ہو جاتا تھا، ان کی دعاؤں کے اوپر ایک مردار زندہ ہو جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں آپ کی حیات کے ساتھ تھی، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ دنیا سے چلی گئی، یہ چیزیں آپ کے ساتھ دنیا سے چلی گئی۔ اب بھی کسی آدمی، کسی ولی اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن حضور کے ساتھ تو بالیقین تھا، تو خیر میں ان چیزوں کے اندر جانا نہیں چاہ رہا، میں تو یہ کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کی جو فرقہ برندیاں جو شکلیں بنی ہوئی ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ پیدا کرنے کی سازش ہیں، اور یہ اسلام دشمنوں کے خلاف سے رچی گئی تھی۔ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کے آپ باٹم میں جا کر دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کی ٹٹو تھے، جو انگریزوں کے چاٹتے تھے، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ ان کی ساری چونسلوں کو، اپنے خواہشات کو پورا کرواتے تھے، اور وہ اسلام کے اندر ترمیم کرنا چاہتے تھے، تاکہ اگر مسلمان جب تک اپنے اسلام سے آنیسٹ ہے، وہ کسی کے اوپر، کوئی ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا۔ جب مسلمان اپنے اسلام سے، اپنے رب سے اور اپنے رسول سے کمزور ہو جائے گا، ان کا تعلق، ان کا کنیکشن اس سے کمزور ہو جائے گا، تب دنیا کی حکومتیں ان کے اوپر غالب آ جائے گی، اور ان کے اوپر ایزیلی کسی کو ٹیک اوور کرنا، یا ان کو ایزیلی کسی کے زیر ماتحتی رہنا، کسی کی نگرانی کے اندر رہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ اس لیے یہ ساری سازشیں تھیں۔ اس کے بعد جو آیت رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے بنی اسرائیل کے بعد، جو یہ بات ایک چل رہی تھی، اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
یہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک آیت نیا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت ارشاد فرمائی۔ اب تک جو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کے نعمتوں کے متعلق بات چل رہی تھی کہ ان پر اللہ رب العزت نے کیا نعمتیں نازل فرمائی، ان نعمتوں پر انہوں نے کیا اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی خلاف ورزیاں کی، اللہ کے حکموں کی عدولی کی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہے ان الذین آمنوا، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو، ان الذین آمنوا جو لوگ خواہ وہ مسلمان ہو، والذین ہدوا چاہے وہ یہودی ہو، والنصارى یا نصرانی ہو یا عیسائی ہو، والصابئین صابی کہتے ہیں ستارہ پرست قوم کو، جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، جو ستاروں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ اور عرب کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں موجود تھے اس زمانے کے اندر ایک قوم یہ بھی تھی جو ستاروں کی پرستش کرتی تھی، جو ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سن کے سامنے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور کبھی وہ چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ایک قوم اس زمانے میں بھی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے خاص مینشن کیا ہوا ہے، والصابئین یعنی خواہ وہ ستارہ پرست ہو، غرض کوئی بھی ہو، اگر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ایک یہ اصل اصول بیان کر دیا۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر اول تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی پچھلی زندگی کیا ہے وہ میٹر نہیں کرتی، وہ اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت کے دین پر ایمان لے آیا، نیک اعمال کرنے لگا، اللہ کیا وہ نیک اعمال کا اور اس کے بدلے کا مستحق ہو گیا۔ جیسے میٹو دنیا کے اندر اس نے یا تو یہودیوں کو زندگی گزاری ہو یا نصرانیوں کی زندگی گزاری ہو یا صابی ہو کر یا ستارہ پرست ہو کر یا مشرک ہو کر دنیا کے اندر کسی بھی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دین پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر لیا، تب اس کا بدلہ اللہ کے یہاں موجود ہے، وہ اللہ کے اپنا بدلہ پائے گا۔ ایک اس بات کے صاف ستھری بات یہ کر دی، اور اس کے ایمان لانے سے اس کی جو گزشتہ زندگی کے جو گناہ تھے، اس کے ایمان لانے سے جو پچھلی زندگی کی جو نافرمانیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تمام کو صاف کر دیا، اس کو کلیئر کر دیا۔ اب آئندہ ان گناہوں کا ان کے نام اعمال میں اس کے ریکارڈ کے اندر اس کا کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ ایک تو بات یہ بیان کر دی، لیکن اس کے یہاں دو اور مقصد معلوم ہوتے ہیں اس آیت کریمہ کے، چونکہ یہاں بات جو ہو رہی تھی وہ حضرت جو ان یہودیوں کی اور ان بنی اسرائیل کے اندر جو خرافات اور جو ان کے اللہ کی نافرمانی نے جو کی ہیں اس کے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ بیچ میں یہ آیت آ گئی تو مفسرین ایک تو یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ تو جملہ یا تو معترضہ ہو جاتا ہے کہ بیچ میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، ایک جنرل اصول بیان کر دیا گیا دنیا کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کہ آپ میٹر نہیں کرتا آپ کس چیز سے بلونگ کرتے ہیں، کیا چیز آپ کی پہلے آپ کس چیز کو فالو کرتے تھے، وہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت ہیں، آخرت کے دین پر آپ کا ایمان ہے اور آپ کی زندگی کے اندر نیک اعمال ہے تو آپ اللہ کے یہاں نیک بدلے کا آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر پہلی آیتوں کو دیکھا جاوے، پچھلی آیتوں کو دیکھا جاوے، تو ایک مقصد تو یہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک قسم کا اپنے اوپر گھمنڈ تھا اور یہ ایک قسم کا ان کے اوپر تکبر تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جو نبیوں کی اولاد ہیں اور جو تعلق اللہ کو ہمارے ساتھ ہے، جو تعلق اللہ کو ہمارے ساتھ ہے وہ ایک خاص قسم کا تعلق ہے اور دنیا کے اندر کسی اور غیر بنی اسرائیلی کو نہیں ہے۔ جو بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور نسل جو دنیا میں چڑھ رہی ہے ان کو وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ سیدھے الفاظ کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ انسان ہونے کا حق صرف ہم کو ہے، انسان ہونے کا حق صرف ہم کو ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والے بلیسنگز، اللہ کی طرف سے ملنے والے نعمتیں، انعامات اور جو اس قسم کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ایڈوانٹیج ہیں، اس کے اصل حقدار ہم ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی اور انسان اس کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے جو ان کے ظلم کی ستم جو ہو رہے ہیں اور یہ دنیا کی دوسری قوموں کے اوپر بڑھ چڑھ کر اور ان کو نیست و نابود کرنے کے در پہ جو ہے، وجہ اس کی ہے کہ ان کو انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ انہیں ایک وہ ہیومن رائٹس کے نام پر کودنے والے لوگ انہیں ایک ہیومن رائٹس کا ایک رائٹس دینے کے لیے، ایک رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو انسان تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اصل انسان زندگی گزارنے کے جو حقدار ہے وہ ہم بنی اسرائیل ہیں، چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اور اگر انہی بات کو پروف کرنے کے لیے ایک دو بات ان کے مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی اور مذہب سے یہودیت والے مذہب کو اپنانا چاہے یا وہ بنی اسرائیل کے اندر شامل ہونا چاہے تو اولاً تو وہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے دروازہ اوپن نہیں ہے، وہ پرمیشن نہیں دیں گے کہ آپ کسی کوئی کنورٹ ہو کر یہودی بن جائے۔ اگر کسی کو پرمیشن دی اور کوئی بن گیا
تو اس کو وہ رائٹس نہیں ملیں گے جو ایک نسلی ایک خاندانی یہودی کو ہوتے ہیں. جو ایک خاندانی کے پاس جو ایڈوانٹیج ہوتے ہیں وہ ایک نئے بننے والے ایک نئے نیو کمر کے لیے وہ چیزیں وہاں پر نہیں موجود ہوگی. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نسل پرست قوم ہے, ایک نسل پرست قوم ہے, اور ان کا تعلق صرف اپنی نسل سے ہے. یہ اپنے بعد اپنی فیسلٹیز اپنے آگے والی نسلوں کو دیتے ہیں. یہ دنیا کی دیگر قوموں کو کوئی حیثیت یا کوئی چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس گھمنڈ کی تردید اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کر دی کہ جو ہمارا جو یہ باطل گھمنڈ ہے, جو یہ آپ کا جو عقیدہ ہے, یہ بالکل باطل ہے. کہ اللہ کے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس چیز سے تعلق رکھتے ہو, چاہے آپ مسلمان ہو اور یا آپ یہودی ہو یا آپ نصرانی ہو یا آپ صابی ہو یا دنیا کے آپ یا مشرک ہو یا جون سے مسئلے سے آپ تعلق رکھتے ہو. اللہ کا میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ آپ آخرت کے دین پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں. یہ اللہ کیا میٹر کرتا ہے. وہی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق ہے, وہی آدمی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ایڈوانٹیج کا اور ان اچھے بدلے کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہو سکتا. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے. دوسرا ایک مقصد یہ معلوم ہوتا ہے چونکہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں مسلسل اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے آ رہے ہیں, اور پچھلے ایک رکوع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو رکوع سے مختلف قسم کی نافرمانیاں ان کی اور مختلف قسم کی ان کی حق سے عدولی کرنا اور اس طرح کی باتیں جو ان کی طرف سے دیکھی جا رہی تھی, وہ اللہ کی نافرمانی اور نبیوں کا قتل کرنا, اس کا سلسلہ چلے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذہن کو اور جو قرآن کو مانتے ہیں, جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, ان کے ذہن کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ نہ آ جائے کہ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ان یہودیوں سے کوئی دشمنی ہے, کوئی ان سے کوئی عداوت ہے یا ان سے کوئی خراش ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا ان سے کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. ان اللہ عادل ویحب العدل, اللہ تعالیٰ عادل ہے, وہ انصاف کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو ختم کر دیا کہ بھائی وہ ہمارے نزدیک میٹر نہیں کرتا. ہمارے نزدیک میٹر یہ کرتا ہے کہ کون اللہ پر ایمان لایا, کون آخرت کے دین پر ایمان لایا اور کس کی زندگی اچھے اعمال میں گزری ہے. اور ایک اور بات بتانی یہ تھی کہ ان یہودیوں کو بھی یہ احساس نہ ہو, چونکہ ہم نے گزشتہ زندگی کے اندر ہمارے بڑوں نے, ہمارے باپ داداؤں نے اور ہماری نسل کے لوگوں نے بہت سی نافرمانیاں کی ہیں, اور ہمارے بارے میں قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کہ وہ ہمیشہ ذلت اور ان کو ذلت کا تھپکا لگا دیا گیا ہے اور ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے. تو مطلب یہ کہ ہم اب وہاں سے ٹرن ہو کر اسلام کے آغوش میں نہیں آ سکتے, وہاں سے نکل کر ہم اب کبھی اللہ کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے. وہاں سے نکل کر چونکہ ہمارے اوپر ایک تھپکا لگ گیا ہے کہ ہم کبھی وہاں سے نکل کر یہاں نہیں آ سکتے. یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ مسلمان ہو یا آپ یہودی ہو, وہ میٹر نہیں کرتا. آپ اگرچہ یہودی تھے, آپ وہاں سے کنورٹ ہو کر مسلمان بن جائے, اللہ پر ایمان لائے, آپ آخرت کے دین پر ایمان لائے اور آپ اپنی زندگیوں کے اعمال کو اچھے کر دیں, تو آپ اللہ کے یہاں اپنے نیک اعمال کے مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ کے یہاں آپ کو اچھے بدلے کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں. تو اس آیت کے ٹکڑے کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3-4 الگ الگ میننگ ہم اس سے نکال سکتے ہیں, اور مفسرین نے اپنی بڑی محنتوں کے ساتھ ان مطالب کو نکلے ہیں جو پچھلی آیتوں سے جو کنیکشن ان کا تعلق تھا وہ کلیئر کر دیتا ہے. تو ایک یہ بات کہ آدمی اس کے اندر ایک تو ان کو صاف یہ حکم دیا گیا, دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیا گیا کہ جب کبھی بھی آدمی سے دنیا کے اندر اپنی دنیا کے زندگی کے اندر بشر کرتے ہوئے کبھی اس طرح کا موقع آ جائے کہ وہ بالکل اللہ سے کٹ چکا ہے, دور رہ چکے, وہ اس نے سالوں سے جمعہ کی نمازیں نہیں پڑھی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں سے کبھی مسجد تک نہیں آئے, انہوں نے عید کی نماز تک نہیں پڑھی ہوتی, اور انہوں نے کبھی پچھلے کئی سالوں سے رمضان کے روزے نہیں رکھے. اور اس طرح کے کبھی آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ اللہ سے بالکل کٹ چکا ہے. انہیں نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ پر ایمان کو باقی رکھیں, آخرت کے دین پر ایمان کو باقی رکھیں, اور اپنی زندگی کو کوشش کریں نیک اعمال کی طرف لانے کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اللہ سے صحیح طور سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا, اور اللہ کے یہاں وہ ان نیک اعمال کی بدولت اللہ کے نیک اعمال کا بدلہ پائے گا. اس کے علاوہ بھی ان آیت کریمہ سے چند اور مسائل سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کیا نجات کے لیے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی ہے, رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ اس آیت کے اندر رسول کا نام نہیں لیا گیا, اس آیت کے اندر قرآن کا نام نہیں لیا گیا, صرف یہ کہا کہ اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دین پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. تو کیا ان چیزوں کے لیے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی ہے؟ کیونکہ ان آیاتوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک ایسے فتنے قائم ہوئے جو ان چیزوں کا انکار کر بیٹھے, جنہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا, جنہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا, اور جنہوں نے کئی موقع پر تو
اللہ کے قرآن شریف کا انکار کر دیا کہ صرف اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا آخر کے دن پر ایسا اس مطلب یہ کہ آخرت اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دے گا اور اس کے بعد ایک ایسا دن قائم کیا جائے گا جہاں پر ہمارے کیے کا ہمیں سوال جواب ہوگا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا اچھے اعمال کا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ تو اس طرح کے ایک دین آنے والا ہے، قیامت کا دین آنے والا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے عذر کے مستحق ہوں گے۔ یہ مستقل اس کے متعلق جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔